میں اپنے بڑے بھائی کے گھر رہنے آیا تھا۔ بڑے بھائی سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے۔ انہوں نے نئی نئی شادی کی تھی۔ میری بھابھی بہت کم عمر نہایت خوبصورت عورت تھی۔ ایک دن میں کالج سے جلدی واپس گھر آیا تو بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اندر نظر دوڑائی تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں میری بھابھی کے ساتھ میرا سب سے اچھا دوست بلال تھا، جو اس کے ساتھ ایسی نازیبا حرکتیں کر رہا تھا۔ اور بھابھی نے اپنے دونوں ہی اس کے کبھی کبھی انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ لمحہ میرے لیے بھی ایسا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں کیسے مان لیتا کہ میرے بھائی کی بیوی ان کی پیٹھ پیچھے ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں دروازے میں کھڑا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بھابھی کو تو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی تھی کہ میں بے وقت گھر لوٹ آیا ہوں۔ کالج میں اچانک سے میری طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے میں 11 بجے ہی گھر لوٹ آیا تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ گھر آ کر یہ منظر مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میری وہ بھابھی جس پر مجھے بہت زیادہ ناز تھا اور میری خواہش تھی کہ میری بیوی بھی میری بھابھی جیسی ہو، وہ سب بھرم پل بھر میں مٹی ہو گئے تھے۔ میں دبے قدموں واپس لوٹ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بھابھی کو میری موجودگی کا احساس ہو اور ہم دونوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ختم ہو جائے، ورنہ شاید ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہ رہتے۔ میں گھر سے نکل کر بے مقصد سڑک پر چلا آیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی منظر چل رہا تھا جو بھابھی کے کمرے کا تھا۔ میری بھابھی جس حال میں کمرے میں موجود تھی اسے بیان کرتے ہوئے میں شرم سے مر جاؤں گا۔ کوئی بھی عزت دار مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی بھی خاندان کی ایسی عورت ہو جو اس کی عزت کو مٹی تلے روندے کہ وہ خاندان برداشت کر لے۔ مجھے بھابھی کے ساتھ رہتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں مجھے ایک بار بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میری بھابھی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بظاہر نیک اور پارسا نظر آنے والی میری بھابھی نے تو آج ساری حدیں پار کر دیں۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری بھابھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے ہی کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میرا نام ارسل ہے، میرا تعلق پنجاب کے گاؤں سے ہے، اور پھر میری زندگی میں وہ وقت آیا جب مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کا رخ کرنا پڑا۔ میرے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں ہاسٹل کا کرایہ افورڈ کر سکتا، اس لیے جب میں شہر گیا تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی شروع کر دی۔ شہر میں میرے بڑے بھائی بھی رہتے تھے، لیکن مجھے ان کے گھر جا کر رہنا کچھ مناسب نہیں لگا تھا، کیونکہ ان کی شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے اور 15 دن میں انہیں واپس سعودی عرب چلے جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے بھائی کو اس بات کا علم ہوا کہ میں پڑھائی کے لیے شہر آیا ہوں اور ان سے ملا تک نہیں، وہ مجھے فون کر کے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ انہیں مجھ سے غیروں والے رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے بھائی کو بتایا کہ ان کی نئی نویلی شادی کی وجہ سے میں ان کے گھر نہیں آیا کہ کہیں میری وجہ سے وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر تو میرا بھائی اور مزید خفا ہو گئے اور کہنے لگے، بھابھی تمہاری بہت اچھی ہیں اور بہت محبت کرنے والی ہیں، تم ایک دفعہ گھر تو آؤ، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ بھائی کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے میں ان کے گھر چلا گیا۔ میں پہلی دفعہ روبرو اپنی بھابھی سے ملاقات کر رہا تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں ان کی شادی میں نہیں جا سکا تھا۔ بھابھی سے مل کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ عمر میں میرے بھائی سے بھی آدھی تھی اور انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی۔ شاید یہ سب بھائی کی سعودی کی نوکری اور پیسے کا کمال تھا۔ بھابھی مجھ سے بہت ہی محبت سے ملی اور کہنے لگی، ارسل یہ تو بہت ہی بری بات ہے، جب یہاں تمہارے رشتہ دار موجود ہیں تو تمہیں اس طرح ہاسٹل کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل ہی اپنا سامان اٹھاؤ اور ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے بھائی کے جانے میں 20 دن باقی ہیں۔
اور تمہارے بھائی کے جانے کے بعد یہ گھر تمہارا ہی رہے گا۔ مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، مجھے بھی ایک سہارا مل جائے گا، ورنہ میں تو یہی سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد میں اکیلے کس طرح رہوں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں ان کے اخلاق اور انداز سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے ان کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ بھائی نے مجھ پر بہت زیادہ زور ڈالا کہ اب اگر میں ہاسٹل میں رہنے کی بات کروں گا تو وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ مجبوراً اگلے ہی دن بھائی کے گھر شفٹ ہو گیا۔ اس طرح مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور میں پڑھائی پر پوری توجہ دے سکتا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کا روگ بننے والا ہے۔ 20 دن جھٹ پٹ گزر گئے اور بھائی کے جانے کا وقت آ گیا۔ بھائی ایئرپورٹ پر میرے گلے ملے اور کہنے لگے، میں اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم اس کا دھیان رکھنا اور اپنی پڑھائی بھی اچھے سے پوری کرنا۔ میں نے بھائی سے وعدہ کر لیا کہ میں بھابھی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور گھر کا اور بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ بھابھی بھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ بھائی کو چھوڑ کر ہم دونوں گھر آئے تو وہ بہت ہی اداس نظر آئی۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی اور رات گئے جب کمرے سے باہر نکلی تو مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ انہیں میرے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شوہر کی جدائی نے انہیں بہت زیادہ دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھابھی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ دکھی ہیں۔ میری بات سن کر بھابھی کہنے لگی، میرا نام شہناز ہے، تم مجھے شہناز کہہ کر پکار سکتے ہو۔ میری اور تمہاری عمر بالکل برابر ہے، تم مجھے بھابھی کہتے اچھے نہیں لگتے۔ بھابھی کی تو بات سن کر میں ہنس پڑا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، عمر میں وہ تقریباً میرے ہی برابر تھیں، لیکن میرا اس طرح انہیں نام سے پکارنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ اور پھر جب تک بھائی یہاں تھے میں نے کبھی بھابھی کو نام سے نہیں پکارا تھا، اور اب میں بھائی کے جانے کے بعد کیسے انہیں ان کے نام سے پکار سکتا تھا۔ لیکن بھابھی بار بار اصرار کرنے لگی کہ ارسل تم مجھے شہناز ہی کہہ کر پکارا کرو۔ بھابھی کے اصرار پر میں انہیں شہناز پکارنا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اس طرح میرا خیال رکھتی تھی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ شہناز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ میں جب تک کالج سے لوٹ کر نہ آتا وہ میرے انتظار میں بیٹھی رہتی اور میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی۔ اکثر بھائی کا فون آتا تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوتے۔ میرے سامنے ہی بھائی سے خوب ساری باتیں کرتی اور میری بھی بھائی سے بات کرواتی۔ میری موجودگی میں بھائی پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی اکیلی نہیں ہے۔ بھابھی کو کہیں بھی گھومنے جانا ہوتا وہ میرے ساتھ ہی جاتی۔ شاپنگ پر بھی میں ہی لے کر جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ بھابھی کا انداز اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا تھا۔ نہیں پتا انہوں نے بھائی سے کس طرح شادی کر لی، جبکہ نہ ہی ان کی عمر بھائی کے برابر تھی اور نہ ہی ان کے انداز بھائی جیسے ہی تھے۔ دیکھا جاتا تو دونوں ایک دوسرے سے حد درجہ مختلف تھے۔ بھائی کو گئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں میں اور شہناز ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دن میرے کالج کے دوست کسی کام سے گھر آئے تو شہناز کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ شہناز میری بھابھی ہے تو انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا، اور پھر جب شہناز انہیں شربت پیش کر کے چلی گئی، اس قدر حسین بھابھی ہونے کے باوجود تیرا بھائی کیسے سعودی چلا گیا ہے؟ اتنی خوبصورت بیوی کو تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے تیرے بھائی کو ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ اپنے دوستوں کی بات سن کر میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے تو کوئی بھی اس کا عاشق ہو سکتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن رات کو جب شہناز کچن میں چائے بنا رہی تھی تو اتفاق سے میں کمرے سے پانی کے لیے نکلا تھا۔ میں پانی کی بوتل بھرنا بھول گیا تھا اور رات کے 1 بجے پیاس لگنے پر مجھے کمرے سے نکلنا پڑا۔ پہلے تو شہناز کو باورچی خانے میں دیکھ کر میں چونک گیا اور پھر اس کے بعد اس کے لباس کو لے کر میں حیران ہوا۔
وہ آدھی رات کو نائٹی میں مبلوس باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ بنا آستینوں کی نائٹی میں اس کے چاندی جیسے بازو چمک رہے تھے، سٹائلش کٹے ہوئے بال کانوں پر جھول رہے تھے۔ لمحہ بھر میرا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ میں بھی 19 سال کا ایک جوان مرد تھا جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجود تھا۔ میری نظریں بار بار بہک رہی تھیں۔ شہناز کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، کیا بات ہے ارسل، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کا یہ قیامت روپ دیکھ سکتا۔ میں نے شہناز سے کہا کہ آج آپ نے میرے کمرے میں پانی کی بوتل نہیں رکھی تھی اور میرا بھی دھیان نہیں کیا، اس لیے پانی پینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات سن کر شہناز شرمندگی سے معذرت کی اور کہنے لگی شاید اسے خیال نہیں رہا۔ شہناز اچانک ہی میرے قریب آئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے پاس سے پرفیوم کی تیز خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ میرے اتنے قریب کیوں آ رہی ہے، اور پھر شہناز نے میرے ہاتھ سے خالی پانی کی بوتل لی اور پانی بھر کر میرے حوالے کر دیا۔ اس کی قربت میں میرے ہوش کھونے لگے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر میں تھوڑی دیر اور شہناز کے پاس رکتا تو شاید کوئی گستاخی ہی کر بیٹھتا۔ یہ سوچ کر دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں میری بدلی ہوئی نظر کا احساس شہناز کو تو نہیں ہو گیا۔ اگر اسے کوئی بھی ایسی بو محسوس ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں گر جاتا۔ مجھے بار بار یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ شہناز میری بھابھی ہے اور اس کے لیے میرے ایسے جذبات بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی کہ کبھی مجھے بھائی کا خیال آتا تو کبھی شہناز کے وجود کا۔ میری آنکھوں کے سامنے لہراتا میرے امتحان آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے اور میں خود کو شہناز سے دور رکھ کر پڑھائی میں دھیان دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے خود کو شہناز سے بہت زیادہ دور کر لیا تھا۔ میرے دوست اکثر ہی پڑھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے تھے۔ شہناز بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ بیچاری بھی تنہائی کا شکار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بھائی پر غصہ آتا کہ یا تو انہیں شہناز کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا یا پھر وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاتی۔ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن بھائی کو اپنی سعودی کی نوکری بہت زیادہ عزیز تھی۔ بھائی کو بھی اکیلے سعودی میں رہتے سالوں گزر چکے تھے، لیکن انہیں وہاں کے پیسے کی عادت ہو چکی تھی اور پاکستان واپس آ کر ان کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ میرے دوست کی بھی بھابھی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور اب ہم سب کے درمیان ایک بے تکلفی والا ماحول رہنے لگا تھا۔ بھابھی خود میرے دوستوں کو کہتی کہ وہ یہیں آ کر پڑھائی کیا کریں، اس طرح ان کا دل بھی لگ جاتا ہے، اور ہمارے امتحانوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور کالج میں پڑھائی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ شہناز اکثر ہی مجھ سے اس بات کا شکوہ کرنے لگی تھی کہ میں اب پہلے کی طرح نہ ہی اس سے بات کرتا ہوں اور نہ ہی اسے باہر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے شہناز سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں امتحانوں کے بعد اسے ضرور باہر لے کر جاؤں گا، اور پھر شہناز کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایک رات میں باہر کا کھانا لے کر آیا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کافی دیر تک ایک ساتھ وقت گزارا۔ اس رات میں نے پڑھائی بھی نہیں کی اور جلدی سو گیا۔ صبح جب کالج گیا تو باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد تھا، مجھے قے ہو رہی تھی۔ میں گاؤں والا تھا، مجھے تازہ اور دیسی کھانے کی عادت تھی۔ شہر کا کھانا شاید مجھے راس نہیں آیا تھا، اور جب 10 بجے کے قریب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے کالج سے آدھی چھٹی لے لی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر آرام کروں گا کیونکہ مجھے جلدی ٹھیک ہونا تھا تاکہ میرے امتحان اچھے ہو سکیں، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ گھر جا کر مجھے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جس کے دیکھنے کے بعد شاید میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہی نہ رہوں۔ میں عام طور پر بلال کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر کالج آتا جاتا تھا، لیکن آج بلال چھٹی پر تھا، اس لیے بسوں کے دھکے کھا کر گھر آنا پڑتا تھا۔ اگر بلال ہوتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی،
اس لیے میں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت شہناز گہری نیند سو رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں شہناز کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جب میں نے کمرے میں جھانکا تو مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ شہناز بلال کے ساتھ اندر موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میرا سب سے اچھا دوست بلال موجود تھا۔ بلال کی اس وقت یہاں موجودگی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور شہناز پر نظر پڑتے ہی ساری حقیقت مجھ پر عیاں ہو گئی تھی۔ وہ دونوں میری پیٹھ پیچھے جو کھیل کھیل رہے تھے، اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ شہر والے تو میری سوچ سے بھی آگے تھے۔ شہناز ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تمہارا دوست بڑا ہی نامرد قسم کا لڑکا ہے۔ کتنی دفعہ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری خوبصورتی اور حسن تو جیسے اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا، یقیناً وہ نامرد ہے جسے میں پوری طرح تنہائی میں میسر تھی، لیکن اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بلال ہنس کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں شہناز، میں تمہیں مل گیا ہوں نا، میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گا، میں تمہیں مکمل کرتا رہوں گا۔ شہناز کہنے لگی، واقعی یہ دونوں بھائی نامرد ہیں، ایک مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے، دوسرے کو میں تنہائی میں ملی تو بھی اس نے مجھے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ میں جوان ہوں، حسین ہوں، کب تک اس طرح تنہائی کی زندگی گزاروں گی؟ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ وہ مجھے ڈھیر سارا پیسہ بھیج کر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھ سکتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میری جوانی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ مجھے صرف اس کے پیسے کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ میری لاکھ روکنے کے باوجود بھی جب وہ مجھے چھوڑ کر گیا تو پھر میں کیوں نہ غلط راستہ اختیار کروں؟ شہناز نے دو ٹوک لفظوں میں اپنی اوقات اور حقیقت میرے سامنے عیاں کر دی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ آج میں اس کے سامنے چلا جاتا تو شاید پھر کوئی رشتہ باقی نہ بچتا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ غلط شہناز ہے یا پھر میرے بھائی۔ یہ سچ ہے کہ بھائی شہناز کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شہناز نے جس طرح ان کے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دی تھیں وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ اور سوچ سمجھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ شہناز ان کے بغیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سارا وقت اداس رہتی ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو وہ شاید تنہائی میں مر جائے گی، اس لیے بھائی اسے اپنے پاس بلا لیں۔ میری بات سن کر بھائی کہنے لگا، میرے لیے بھی تنہا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں خود ہی اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں، اور میں شہناز کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے یہ بات میں نے اسے نہیں بتائی۔ بھائی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ ہاسٹل میں رہنے کی بات کر لی تھی اور اپنا سامان سمیٹ دیا تھا۔ بھابھی نے مجھے محبت سے اس لیے روکا تھا کیونکہ وہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب میں انہیں میسر نہ آ سکا تو انہوں نے میرے دوست کو اپنا نشانہ بنا لیا اور اپنی ہوس پوری کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بھائی کے آنے کے بعد کہ وہ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ غلطی دونوں طرف سے ہی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے ساری سچائی اپنے دل میں دفن کر لی اور بھائی کے آنے کے بعد خاموشی سے دوبارہ ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ بلال کا اس گھر میں آنا جانا میری وجہ سے ہی تھا، اور جب میں نہیں رہا تھا تو اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ آج کل حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں، غربت، بے روزگاری نچلے درجے پر پہنچ گئی ہے، اور ہر کوئی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہے۔ اپنی بیوی بچے چھوڑ کر وہ روٹی روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، مگر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے ان کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے ان کی عزت کو پامال کر دیتی ہیں۔ لہٰذا میں ان بیویوں سے کہنا چاہوں گا جن کے شوہر باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور میں ان شوہروں سے کہوں گا کہ جن کی بیویاں پاکستان میں ہیں ان کو بھی جلدی پاکستان کا چکر لگانا چاہیے۔ ان کو سال میں 3 ماہ بعد ایک چکر لگانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں۔ آئے دن ہمیں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اور ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ خدا را اپنی آخرت کو سنواریں، قرآن مجید، نماز اور اللہ کا ذکر کریں
تو ایسے گندے خیالات آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آئیں گے اور آپ کا گھر بھی خوشحال رہے گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔